الحمدللہ آج 5 اپریل 2020 کی سنڈے کی قرآن کلاس نمبر 23 میں انشاءاللہ تعالی ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف اپنا رسول جو تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں پاک کرنے کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ پچھلی کلاسوں میں سورۃ البقرہ ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آئی تھی جس میں ترتیب کا تھوڑا فرق تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو پھر درست کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی آیات تلاوت کرنی ہے، اس کی وجہ سے تزکیہ نفس کرنا ہے، اور پھر تعلیم دینی ہے کتاب و حکمت کی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں تو اس کی کنکلوژن ہوئی ہے کہ ما لم تکونوا تعلمون، وہ تمہیں ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہی آیت جب آئے گی سورہ آل عمران میں 164 نمبر آیت، چونکہ البقرہ اور آل عمران جوڑا ہے تو جوڑے میں چند ایک آیات ایسی ہوتی ہیں جو دونوں صورتوں میں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں ذرا تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ الفاظ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے مومنین میں سے ہی، انہی کے جانوں میں سے، انہی کی سپیشیز میں سے، انہی کے خاندان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کے ذریعے، پھر انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں یعنی قرآن اور سنت، اور اس سے پہلے بے شک وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی قرآن آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا، پوری دنیا کا امام بنایا، اور معذرت کے ساتھ ہم قرآن آنے کے بعد بھی گمراہی میں ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور قرآن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ بھی جرأت کرتا ہے پڑھنے کی تو صرف تلاوت کرنے کی۔ ترجمہ اگر بات کی جائے تو علماء خود ہی روک دیتے ہیں کہ کہیں کوئی ترجمہ پڑھے گا تو وہ پھر ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے گا، پھر وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ نہیں قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کسی عالم سے پڑھیں۔ تو اس میں ان کو پھر الزامی جواب پھکی کے طور پہ اینٹی وینم دیتا ہوں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ بھی کوئی نہیں رہے، عام آدمی جو بیچارہ عربی نہیں جانتا وہ کیسے قرآن ڈائریکٹ ترجمے سے پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اس کو ترجمہ کرنا ہی نہیں آتا، وہ تو یا احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یا اشرف علی تھانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جونا گڑھی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جو ہے فتح محمد جلندری سے یا مودودی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ترجمے تو ان لوگوں نے کیے ہیں جن لوگوں کو آپ کے جتنے آج کے علماء جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں ان سے زیادہ ان کی بہتر عربی تھی، انہوں نے اس سے بہتر الفاظ کا چناؤ کر کے آپ کی اپنی نیٹو لینگویج اردو کے اندر ترجمہ کر دیا۔ اب اردو تو ہماری زبان ہے نا، اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اردو سیکھیں جا کے۔ تو اس میں بھی اگلی بات سن لیں، صحابہ کرام میں گنتی کے لوگ تھے جو عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صرف عربی وہ بولتے تھے کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج تھی، تو وہ سن کے اپنی زبان میں بات سن کے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو آج کا مسلمان کم از کم اس حوالے سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ وہ اردو پڑھ تو سکتا ہے نا، صحابہ کرام تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو جب اردو زبان کے اندر بڑے علماء نے جن پر آپ کا اعتبار تھا، بریلویوں کا اعتبار احمد بریلوی پہ تھا، دیوبندیوں کا اشرف علی تھانوی پہ تھا، اور اہل حدیث کا جونا گڑھی صاحب پہ تھا، اہل تشیع کا فرمان علی شاہ صاحب کے اوپر تھا، اور اگر کوئی عام سادہ سے مسلمان ہے فتح محمد جلندری اور مودودی صاحب پہ اعتبار کرتے ہیں، تو انہوں نے اسی طریقے سے آپ کی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر دیا۔ اب تو کوئی لینگویج کا بیریئر بھی نہیں، اب آپ کو کیا تکلیف ہے پڑھنے سے؟ تکلیف یہ ہے اصل میں کہ جو ان کے بابوں نے ان کو عقائد و نظریات بتائے ہیں نا، اور جو انہوں نے اپنی عوام کو سکھائے ہیں، جب کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ ان کے اگینسٹ کوسچنز اٹھائے گا،
اور سب سے بڑا فتنہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم تقلید کا فتنہ ہے کہ اندھے بن کے آپ نے کسی کے پیچھے چلنا ہے. اس میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ 197، وہ آپ دیکھیں. اب جب بندہ کو قرآن پڑھے گا نا تو وہ پورا قرآن 20 مرتبہ پڑھ لے ترجمے کے ساتھ، یا ایون جسے عربی آتی ہے وہ بھی، وہ ایک رزلٹ پہ پہنچے گا کہ قرآن تو صرف 2 ایبسولوٹ اطاعتوں کی بات کرتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک تیسری اطاعت کا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ذکر ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن اسے بھی مشروط کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوا تو قرآن و سنت سے فیصلہ کرنا ہے. تیسرے تو کسی کی اطاعت ہے ہی نہیں، تیسرا تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے پیچھے آپ نے اندھے مان کے چلنا ہے. تو تقلید تو قرآن حکیم جو ہے نا ورڈ کے پرے ماردا ہے، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے. جن آیات سے رزلٹ نکالتے بھی ہیں وہ بھی یہ نہیں ہے، وہ تو ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. اچھا وہ علم والے کون سے ہوں جن سے پوچھا کرو؟ تو بریلوی کہیں گے وہ بریلوی ہوں، تو اس کا مطلب ہے دیوبندیوں کے جتنے علماء ڈگریوں والے سب فارغ، کیونکہ علم والے تو نہیں ہیں وہ ان کے نزدیک. دیوبندیوں سے پوچھیں گے وہ کہ ہمارے مفتیا، تو بریلوی سارے علم والے فارغ. تو یہ جو آپ کو علماء کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلیں، یہ بھی آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں. اصل وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء سے پوچھ کے چلیں. تو سر آپ کے علماء سے کیوں، دوسروں سے کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں سب سے پوچھیں، کمپیریٹیو سٹڈی کریں، پھر دیکھیں کس کی بات صحیح ہے. ترجمہ سب نے آلموسٹ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے، ایک جیسا ہی کیا ہوا ہے. تو روکتے اس لیے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو لوگ ہم سے آگے سوال کریں گے بھئی اماموں کا تو قرآن پاک میں ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے، اور یار قرآن میں تو ابو بکر عمر عثمان و علی کا نام نہیں آیا ہوا، تو اماموں کا نام کہاں سے آنا ہے؟ تو انہوں نے اپنے اماموں کے نام پہ جو فرقے کھڑے کیے ہیں جس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ شرک کھڑا کیا گیا، عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، تو یہ ان کی تقلید پھنس جائے گی اس میں. اچھا اس سے آگے ایک سٹیپ، یہ تو وہ بڑی موٹی چیز ہے. عقیدہ توحید کی اگر آپ بات کریں گے تو انہوں نے تو بابوں سے پکارنا، بابوں کو بیچ میں ڈالنا کیا ہوا ہے، وہ تو پہلے صفحے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے فارغ ہو جائے گی. ہر طرح کا دھوکہ ان کا اس حوالے سے فارغ ہو جائے گا. قرآن تو صرف ایک شخصیت کو جانتا ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جس بندے کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے ان کے ریفرنس سے ہو رہی ہوتی ہے. اگلے انبیاء کا اگر ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس زمانے میں ایکویلنٹ ٹو محمد رسول اللہ تھے اپنے وقت کے لوگوں کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ سب کچھ فارغ ہو جائیں گے، اس لیے قرآن نہیں آپ کو کبھی بھی ترجمے سے پڑھنے دیں گے اور اس طرح کے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کریں گے. میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک میری ویڈیو ہے قرآن حکیم کے 8 تراجم اور علماء کا دھوکہ، جو انہوں نے یہ پبلک کو دھوکہ دیا تھا، نہیں جی آپ ترجمہ پڑھیں گے نا، لوگوں نے ترجمہ ہی بدل دیے ہیں، ایسا یعنی وہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. جناب یہ رنگ میں بھنگ آج تک کسی فزکس کے پروفیسر نے، کیمسٹری کے پروفیسر نے، بیالوجی کے پروفیسر نے نہیں ڈالا کہ جی وہ جناب لوگوں نے کتابیں بدلنی ہیں، اور اللہ کی کتاب جو بدلی نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. اچھا قرآن کے اگر ترجمے ہی بدل دیے ہیں تو اس کا مطلب قرآن کی فضیلت تو ختم ہوگی. قرآن کا ترجمہ کہیں بھی اللہ کے فضل سے نہیں بدلا، قرآن کی تفسیر بدلی گئی ہے، اور قرآن اپنے عقائد کے اعتبار سے کسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے. قرآن تو خود تفصیل کیا گیا ہے، کتاب فصلت آیات، یہ وہ کتاب ہے جس کی کتاب کی آیات اللہ نے خود تفصیل سے بیان فرما دی ہے. تو اس میں نے قرآن حکیم کے 8 تراجم دکھائے تھے تمام مکاتب فکر کے، پھر ایک ایک فرقے میں بھی جو مختلف علماء نے کیے وہ بھی دکھائے تھے کہ یہ تو آپ کے آپس میں بھی نہیں ترجمے ملتے، لیکن مفہوم سب کا ایک ہے. کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کر رہا ہے اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو سر شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا، مفہوم تو سب کا ایک بن رہا ہے. پھر میں نے چیلنج کیا تھا اس کو تو چھوڑ دیں، آپ عام عربی جاننے والے جتنے علماء ہیں آپ کے بڑے بڑے جن کو آپ سمجھتے ہیں، 15 علماء کو بٹھائیں، ہم ان کو عربی کا ایک مضمون دیتے ہیں، 15 کے 15 کیا بالکل ایک طرح کے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس کی مضمون کا ترجمہ کریں گے؟ نہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ پی ایچ ڈی انگلش بٹھا لیں، اگر
ایم فل انگلش بٹھا لیں 10 اور ان کو 10 کو ایک ہی ترجمہ دیں, ایک ہی انگریزی کا مضمون دیں ایک صفحے کا, اور ساروں کی نیٹو لینگویج اردو ہو. پاکستان میں آپ کو ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے, اور ان کو اگر اس کا ترجمہ کریں تو وہ بھی الفاظ ایک جیسے نہیں کریں گے, لیکن مفہوم سب کا ایک ہوگا. جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ منون 100% وہی چیز اس میں پروڈیوس کر سکیں, لیکن یہ پاسبل ہے کہ 100% مفہوم پروڈیوس کریں گے. اگر یہ بھی پاسبل نہ رہا تو یہ پھر کتاب جو ہے نا صرف عرب کے لوگوں کے لیے ہدایت ہوئی, باقی دنیا والوں کے لیے تو ہوئی نہیں, جو یہ بار بار کلیم کر رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ساری انسانیت کے لیے کہاں سے ہو گیا پھر؟ دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں, تو اگر یہ صرف عربیوں کے لیے ہے, وہ عربی تو دنیا کا 5% بھی نہیں ہے آبادی کے اعتبار سے, 95% تو نان عرب لوگ ہیں. تو ان کے لیے یہ کتاب کس صورت میں ہوگی ہدایت؟ جب ان کی اپنی زبانوں میں جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کے مفہوم میں فرق نہ پڑے. اور یہ تو امپاسبل ہے کہ وہ لوگ زبانیں سیکھ لیں گے. یہ تو قرآن بھی خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سورہ روم میں آتا ہے مختلف زبانوں میں بانٹا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. سورہ حجرات میں آتا ہے تمہیں قبائل میں اور خاندانوں میں بانٹ دیے تاکہ تمہاری پہچان ہو. یہ تو اللہ نے خود کیا ہوا ہے. اور یار یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ صرف عربی میں قرآن ہی نازل ہوا ہوا ہے. قرآن کے سوا اور جو الہامی کتابیں وہ عربی میں نازل نہیں ہوئی ہیں, وہ اور زبانوں میں ہوئی ہیں. ہیبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہے تورات. آج بھی ہیبرو لینگویج بولی جاتی ہے. اسرائیل کی جو آفیشیل لینگویج ہے ہیبرو ہے. وہاں پہ مسلمان بھی, کرسچنز بھی, جوز بھی تینوں رہتے ہیں, ہیبرو لینگویج بولتے ہیں, عبرانی زبان جسے ہم کہتے ہیں. تو عربی زبان کی ماں ہے وہ, عربی زبان اس سے نکلی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں پیغمبر بھیجے, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. اور پھر دوسری طرف ہم کلیم کر رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو نبی علیہ السلام اگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں, آپ علیہ السلام کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے, تو یہ اس میں امپلائڈ ہے کہ قرآن کی حفاظت دوسری زبانوں میں بھی جب کنورٹ ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایون یار جو غیر مسلموں نے بھی انگریزی میں ترجمے کیے ہیں, یار فرق تو انہوں نے بھی نہیں ڈالا. دنیا میں آپ اس ماڈرن دور کے اندر کس طرح زبانوں میں فرق ڈال سکتے ہیں؟ آپ جناب گوگل میں آن لائن فری آپ کے پاس ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. ایک طرف کوئی عربی کی عبارت ڈالیں, دنیا کی ہر مولوی کو تو زبانیں ہی 2-3 آتی ہیں, پنجابی آتی ہے, اردو آتی ہے, یا زیادہ زیادہ عربی, وہ بھی خیر موٹی عربی نہیں آتی جو باریک ہے, موٹی موٹی آتی ہے. تو گوگل تے ہزاراں زبانیں آندی ہیں, وہ فوراً آپ کا چور پکڑا جائے گا. ادھر ڈالیں وہ آپ کو بالمفہوم ترجمہ کر کے بتا دے گا, اور فری ایک پیسے بھی نہیں لے گا. تو یہ دھوکہ ان لوگوں نے دیا. اور جب کہ قرآن دیکھیں کہ پورا سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن کی دعوت کے ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا, اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا چھوڑنے پر. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے, وہ ان کا شعر ہے نا جواب شکوہ میں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو نبی علیہ السلام کے اس معجزے سے ان لوگوں نے دور کر دیا. قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے عقیدے کی ایسی اصلاح ہو جائے گی کہ آپ کو تمام مکاتبے فکر کی جو 2 نمبری ہیں نا, وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ اسی فرقے کا ترجمہ پڑھ لینا, اس فرقے کی خرابیاں بھی تم پہ کھل جائیں گی. میں نے وہ جو پچھلی دفعہ بتایا تھا, اعلیٰ حضرت نے جو شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا ہے, تو سورہ ال بقرہ کی آیت نمبر 142 کے اندر تو انہوں نے ترجمہ انہوں نے بھی ٹھیک کر دیا. گواہ حاضر و ناظر نہیں کیا, پوری امت کو گواہ ماننا پڑنا تھا حاضر و ناظر کے کانٹیکسٹ میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے. تو یہ بڑی اہم آیت ہے. یہ آیت مختلف انداز میں ریپیٹ ہوگی, پھر سورہ الجمعہ میں بھی جا کے آئے گی.